ہر چیز کا مقام اور مرتبہ اور اس کے درجات اللہ نے خود متعین فرما دیے، ترتیب دے دیے ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے بنایا تو انسان کا مقام و مرتبہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات کی سردار بنایا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام سامعین حضرات، پھر اشرف المخلوقات کے بھی اللہ نے درجات اور مراتب مرتب فرمائے ہیں۔ اشرف المخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے اونچا اور بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ نے تمام نبیوں میں سے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو بھی سب سے زیادہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی گویا امام الانبیاء کو نبیوں میں سے سب سے اونچا مقام مل گیا، اور آپ کی نسبت کی وجہ سے تمام امتوں میں سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں کا سردار بنا دیا، اور تمام امتوں سے بڑا درجہ اور شان و شوکت عطا فرما دی۔ اور پھر آپ کی امت میں سے اللہ نے کچھ لوگوں کو اور چن لیا، اللہ نے کچھ لوگوں کو اور مرتب اس انداز میں فرما دیا کہ ان کو اللہ نے پیغمبر کے دور میں پیدا فرما کے نبی کا غلام بنا کر، کلمہ پڑھا کر، نبی کے صحابہ بنا کر اونچا درجہ عطا فرما دیا۔ تو گویا پیغمبر کی نسبت سے امت کو شان مل گئی، اور پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے امت میں سے نبی کے دور کے مسلمانوں کو اللہ نے صحابیت کا درجہ عطا فرما دیا، وہ صحابی بن گئے۔ اور صحابہ کے بعد تابعین کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ تابعین کو مرتبہ عطا فرمانے کے بعد رب کریم نے تبع تابعین کو اونچا شان عطا فرما دیا۔ توجہ، نبیوں میں سے امام الانبیاء، امام الانبیاء کے بعد امت کو درجہ ملا۔ امت کے درجات کے اندر سے کچھ لوگوں کو چن کر نبی کا غلام بنا کے صحابہ کا مقام عطا فرما کے ان کو درجہ دیا، اور پھر اس کے بعد تابعین کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ تابعین کے بعد اللہ نے تبع تابعین کو اونچا شان عطا فرما دیا، اور تبع تابعین کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے علماء کو شان عطا فرما دی۔ تو گویا امام الانبیاء کے ورثاء، وارثین علم کو اللہ نے شان اور مقام